پاکستانی قوانین کو ترتیب دینے کا وقت آیا تو اس وقت اجلاس ہوا. اس اجلاس میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بھی نہیں گیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اجلاس تو ختم بھی ہو گیا، قوانین پاکستان کے بنا لیے گئے. پاکستان کو بنانے والا قائد اعظم تھا یا کوئی اور؟ ہم نے تو سنا ہے کہ لبرل لوگوں نے پاکستان کو بنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جب پاکستان کو بنانے کے لیے مسلمانوں نے کوشش شروع کی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، جس دور میں برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا تھا، قبضہ جمایا ہوا تھا، ان دنوں میں مسلمانوں نے کوشش کی اور تحریک چلائی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے. تو اس وقت قائد اعظم وغیرہ جو حضرات تھے انہوں نے علماء کرام سے ملاقات کی. علماء کرام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ تحریک چلوائیں، کیونکہ آپ کے بغیر، یعنی علماء کرام کے بغیر یہ تحریک چلنا مشکل ہے، کیونکہ ساری عوام جتنے علماء کرام پر اعتماد کرتی تھی اور کسی پر اعتماد نہیں تھا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ کیا گیا. جب جلسے ہوتے تھے، مظاہرے ہوتے تھے، تو اس وقت سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ پاکستان بنانے والے اور علماء کرام ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف کو اٹھاتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم جو ایک ملک بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ کلمہ کی بنیاد پر بنانا چاہتے ہیں. اس ملک میں ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کا دیا ہوا نظام نافذ کریں گے. تو علماء کرام نے ساتھ دیا، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے، تحریک چلائی، منظم نظام بنایا. جب تحریک کامیاب ہو گئی تو اس وقت الحمدللہ علماء کرام نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پر یہ علماء کرام اس حق میں تھے کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنایا جائے. اگرچہ بعض علماء کرام نے اس کی مخالفت بھی کی. مخالفت کیوں کی؟ انہی وجوہ کی بنیاد پر، انہی وجوہ کی بنا پر علماء کرام نے مخالفت کی تھی. علماء کرام کو معلوم تھا کہ آگے جا کر علماء کرام کو پوچھیں گے بھی نہیں، علماء کرام کو حکومت سے کاٹ کے الگ کر دیں گے. اسی لیے وہ علماء کرام بڑے دور اندیش تھے، بہت دور کی سوچتے تھے، اسی لیے وہ بھی حق پر تھے. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، مولانا آج آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ ملا کر چل رہے ہیں، لیکن جب ملک الگ ہوگا، جب قوانین بنانے کی باری آئے گی تو اس وقت یہ لوگ آپ سے بات بھی نہیں پوچھیں گے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس وقت اس بات کو انسنی کر دی، لیکن بعد میں جب پاکستان ملک بن گیا اور پاکستانی قوانین کو ترتیب دینے کا وقت آیا تو اس وقت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بھی نہیں گیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اجلاس تو ختم بھی ہو گیا، قوانین پاکستان کے بنا لیے گئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا، حضرت آپ نے جو کہا تھا درست کہا تھا، آپ نے صحیح کہا تھا کہ آج آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جب قوانین تجویز کرنے کا وقت آئے گا، ترتیب دینے کا وقت آئے گا، اس وقت یہ لوگ آپ سے بات بھی نہیں پوچھیں گے۔ یہی حال ہوا، انہوں نے ہم سے بات ہی نہیں پوچھی، علماء کرام کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، علماء کرام کو حکومت سے کاٹ دیا۔ لیکن پاکستان کو بنانے والے علماء تھے، اگر علماء کرام ساتھ نہ دیتے تو اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اصل میں پاکستان کو بنانے والے علماء کرام ہی تھے۔ علماء کرام کے ذریعے سے ہی اس پاکستان کو الگ کیا گیا اور بنایا گیا، اور پاکستان کو بنانے کی تحریک کامیاب ہوئی علماء کرام کے تعاون سے۔